اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ قرآن مجید کی سورہ انفطار کی آیت نمبر 6 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب سے غافل کیا، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب سے دھوکے میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی ایک صفت بیان کی ہے، کریم۔ جناب علی علیہ السلام کے لیے ایک روایت ملتی ہے کوکب دری میں کہ جناب علی علیہ السلام سفر پہ جا رہے تھے تو ایک مرتبہ ایک سوالی نے راہ میں رستے میں کھڑے ہو کر سوال کیا کہ اے کریم ابن کریم، ایک روٹی کا سوال ہے۔ تو جناب علی علیہ السلام نے فرمایا اے قمبر، اسے روٹی دے دو۔ تو جناب قمبر نے کہا کہ مولا روٹی دسترخوان میں ہے۔ تو جناب علی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دسترخوان دے دو۔ تو قمبر نے کہا کہ مولا دسترخوان جو ہے وہ سامان میں ہے۔ تو علی علیہ السلام نے فرمایا وہ سامان دے دو۔ کہا کہ مولا سامان جو ہے وہ اونٹ پر ہے۔ تو مولا نے فرمایا کہ اونٹ دے دو۔ تو حضرت قمبر نے کہا مولا اونٹ قطار میں ہے۔ تو علی علیہ السلام نے فرمایا قطار دے دو۔ تو قمبر نے فوراً اپنے ہاتھ سے مہار چھوڑ دی۔ تو جناب علی علیہ السلام نے کہا کہ قمبر تم نے مہار کیوں چھوڑی ہے؟ تو قمبر نے کہا کہ مولا میں آپ کی سخاوت سے واقف ہوں اور مجھے پتا ہے اگر میں کہتا کہ قطار کی مہار قمبر کے ہاتھ میں ہے تو آپ مجھے بھی اٹھا کے اس نابین کو، اس سوالی کو بخش دیں گے۔ تو اب اس سے اندازہ کریں جب جناب علی علیہ السلام اتنا کریم ہے تو علی علیہ السلام کا رب کتنا کریم ہوگا۔ اس کی یہ کرامت ہے، اس کی یہ کریمی ہے کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود دیا۔ ہم کوئی چیز نہیں تھے، ہمارا کوئی حق نہیں تھا اللہ پر، لیکن اس نے ہمیں خلق کیا۔ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں ہمیں رزق دیتا رہا، ہمارا کوئی حق نہیں تھا اللہ پر۔ 9 مہینے ہم ماں کے پیٹ میں رہے، جب ولادت قریب ہوئی ہمارے عزیز و اقرب ہمارا انتظار کرتے رہے کہ یہ بچہ اس دنیا میں آئے گا۔ نہ انہوں نے ہمارا رنگ دیکھا تھا، نہ انہوں نے ہمارا قد دیکھا، نہ انہوں نے ہماری شکل دیکھی۔ ان رشتہ داروں کے دلوں میں محبت ڈالنے والی خدا کی ذات تھی، اور اس نے ہمیشہ انسان پر کرم کیا ہے۔ وہ اتنا کریم ہے کہ اگر ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو اس نے کبھی ہماری روٹی بند نہیں کی۔ حضرت ابراہیم کا مشہور واقعہ ہے، حضرت ابراہیم کے دور میں حضرت ابراہیم کی عادت میں شامل ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی یہ عادت میں شامل تھا کہ تب تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان نہ آ جائے۔ ایک مرتبہ پورا دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، اب تیسرے دن کا سورج غروب ہونے کو ہے۔ حضرت ابراہیم شہر کے مین دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی نہ کوئی مہمان آ جائے تاکہ میں کچھ کھا لوں۔ تو دیکھا ایک 70 سال کا بوڑھا وہ شہر میں داخل ہو رہا ہے۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرے مہمان بنو گے؟ تو اس کے چہرے پر خوشی ہوئی اور کہا کہ میں آپ کے پاس مہمان ٹھہرتا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم نے اس کے لیے کھانا تیار کیا، دسترخوان لگایا گیا، تو حضرت ابراہیم اب اس انتظار میں تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ پڑھ کے کھانا شروع کرے تو میں کھانا شروع کروں، لیکن اس نے کوئی بسم اللہ نہیں پڑھی، نہ اللہ کا نام لیا، نہ اس کی کسی نعمت کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ حکم ہے کہ آپ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کریں، ورنہ اگر بسم اللہ کے بغیر کھانا کھائیں گے تو شیطان آپ کے ساتھ کھانا شروع کر دے گا۔ اب حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ اس نے نہ بسم اللہ پڑھی، ایسے کھانا شروع کیا۔ تو حضرت ابراہیم نے سوال کیا کہ تو نے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی؟ تو اس نے کہا کہ میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں کس چیز کی بسم اللہ پڑھوں؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا پھر اٹھو میرے دسترخوان سے۔
تاریخ لکھتی ہے حضرت ابراہیم نے اسے دسترخوان سے اٹھا کے اپنے گھر سے نکال دیا. یہاں حضرت ابراہیم نے گھر سے نکالا ہے، وہاں فوراً اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اے ابراہیم میرے اس بندے کو گھر سے کیوں نکالا؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ وہ آپ کو نہیں مانتا تھا، اس لیے میں نے اسے کھانا نہیں کھلایا. اب دیکھیے گا کریمی اللہ کی، جیسے ہی کہا کہ آپ کو نہیں مانتا تھا اس لیے میں نے کھانا نہیں کھلایا، تو حضرت ابراہیم کو اللہ کی آواز آئی، اے ابراہیم میں 70 سال سے اسے کھلا رہا ہوں، اگرچہ یہ میرا دشمن ہے مجھے نہیں مانتا، پھر بھی میں 70 سالوں سے اسے کھلا رہا ہوں، اور آپ جو ہے ایک وقت کا کھانا اسے جو ہے نہیں کھلا سکے. اب جاؤ اسے واپس لے کر دسترخوان پہ آؤ. تو قصص الانبیاء والوں نے لکھا، اور بھی بہت ساری کتب نے اس چیز کا حوالہ واقعات لکھا ہے، یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم گئے ہیں اور منتیں کر کے اس بوڑھے کو واپس لے کے آئے ہیں. جب وہ بوڑھا دسترخوان پہ بیٹھا ہے اس وقت حضرت ابراہیم سے کہنے لگا تو نے بڑی بے عزتی کے ساتھ مجھے اپنے گھر سے نکالا تھا، اور اب اتنی منتیں کر کے لائے ہو، کوئی تو وجہ ہوگی. تو اس وقت حضرت ابراہیم نے کہا ہاں میں نے اپنے حساب سے تمہیں نکال لیا تھا، لیکن مجھے اللہ نے حکم دیا کہ یہ میرا بندہ ہے اور آپ جاؤ اور اس کو لے کے آئے. اس وقت اس بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے اور کہا کہ واقعا وہ رب کریم ہے، میں 70 سال تک بتوں کو سجدے کرتا رہا لیکن وہ مجھے رزق دیتا رہا، میرے بچے بیمار ہوتے تھے وہ مجھے شفا دیتا تھا، مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی اس نے میری ہر ضرورت کا خیال رکھا، لیکن میں اپنے رب کو یاد نہ کر سکا. تو اللہ کریم ہے، اگر وہ چاہے تو ہم سے زبردستی عبادتیں کروا سکتا ہے. آپ کورونا کی مثال لے لیں، کتنے لوگ تھے، ویسے کوئی عورت نقاب نہ بھی کرے لیکن یہ کورونا کی ایسی بیماری تھی کہ مردوں نے تک نقاب لگا رکھے تھے، ماسک پہن رکھے تھے. تو اللہ اگر چاہے تو کوئی بھی کام ہم سے زبردستی کروا سکتا ہے، لیکن وہ اس چیز کو نہیں چاہتا، وہ جبر کا قائل نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ میں لائق عبادت ہوں تو مجھے لائق عبادت سمجھ کر میری عبادت کی جائے، اور اگر وہ چاہے تو ہمیں بلیک میل کر سکتا ہے. ہمارے کتنے عیب ہیں وہ دنیا کے سامنے لا سکتا ہے، لیکن وہ ستار العیوب ہے. آپ اندازہ کریں کہ ہمارے کتنے گناہ ہیں، ہمارے کتنے عیب ہیں جو ہمارے رشتے داروں کو پتہ ہی نہیں ہے. بیوی کا عیب شوہر کو پتہ نہیں ہے، شوہر کی خطائیں غلطیاں بیوی کو پتہ نہیں ہے. لوگ معاشرے میں ہماری عزت کرتے ہیں، لوگوں کی نظر میں ہم سب معتبر بنے ہوئے ہیں، محترم بنے ہوئے ہیں، لیکن آپ سوچیں اگر اللہ ہماری خطائیں ظاہر کر دے تو کیا ہم اس زمانے میں جی سکیں گے؟ اگر بیوی کی غلطیاں، بیوی کی خطائیں، بیوی کے گناہ شوہر سے جو چھپ کے کر رہی ہے، اگر وہ شوہر کے سامنے آ جائے، اس کے والد کے سامنے، اس کے بھائیوں کے سامنے آ جائیں تو اس کے منہ میں کیا رہے گا، اس کی عزت کیا رہے گی؟ اسی طرح اگر شوہر ہے کوئی گناہ چھپ کے کرتا ہے، وہی گناہ اگر اس کی بیوی کے سامنے ظاہر ہو جائیں، اس کے والدین کے سامنے ظاہر ہو جائیں، دنیا والوں کے سامنے جو اس کی بڑھ چڑھ کے عزت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، ان کے سامنے اگر یہ چیز آ جائے تو ہماری کیا عزت رہے گی؟ لیکن اس کے باوجود وہ ہمارے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جتنا کریم ہے وہ اتنا ستار العیوب بھی ہے. اس نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے، اور اس کی یہ بھی کریمی ہے اللہ کی، ورنہ وہ عیب ہمارے ظاہر کر سکتا ہے. کئی نبیوں کی امتیں گزری ہیں، گناہ کر کے آتے تھے، پیشانے پہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ فلاں گناہ کر کے آ رہے. لوگ اپنی غلطیاں چھپا نہیں پاتے تھے. یہ تو حضرت محمد مصطفیٰ کی امت پر اللہ کی مہربانی ہے، یہ تو ہم پر ایکسٹرا اللہ کی مہربانی ہے کہ ہمارے گناہ پیشانے پہ نہیں لکھے جاتے، ہمارے گناہوں کو وہ چھپائے ہوئے ہیں. حضرت موسیٰ کے دور میں جب قحط سالی ہوئی تو اس وقت حضرت موسیٰ کو طور پہ گئے، مالک لوگ مر رہے ہیں، حیوان پیاس سے مر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے،
कहत जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो हजरत मूसा को हुक्म हुआ कि अपनी पूरी उम्मत को घरों से बाहर निकालो, एक सहरा में जमा करो। जब ये सारे लोग सहरा में जमा हो जाएं तो उस वक्त आप दुआ मांगना, ये लोग आमीन कहें, मैं बारिश बरसा दूंगा। अब हजरत मूसा ने ऐलान किया, लोग तरस रहे थे, मजबूर थे। जैसे ही हुक्म हुआ कि सहरा में आ जाए, माए अपने बच्चों के साथ, हैवान जो भी थे, सब मखलूक उस सहरा में जमा हो गई। अब हजरत मूसा ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए, दुआ की, सब ने आमीन कहा, बारिश नहीं हुई। उस वक्त हजरत मूसा फिर कोई तूर पे गए, मालिक आपने हुक्म दिया था कि सबको बाहर निकालो, मैं सबको सहरा में ले आया और आमीन भी सबने कहा। तो उस वक्त अल्लाह की आवाज आई, इन आमीन कहने वालों में से एक शख्स ऐसा था कि जिसने मेरी नाफरमानी की थी। अब जाके ऐलान करो कि वो जिसने नाफरमानी की है वो एक तरफ होके बाहर निकल जाए, तो मैं दूसरों के लिए बारिश बरसा दूंगा। अब हजरत मूसा ने ऐलान किया, सब लोग सुन रहे हैं, नबी की आवाज है, एक एक शख्स तक, बगैर किसी इको के, बगैर किसी माइक के, सब तक पहुंच गई। जैसे गदीर में जनाब सरवर कौनैन ने अपनी आवाज सब साहबियों तक पहुंचाई थी। हजरत मूसा ने ऐलान किया कि आप में से कोई ऐसा है जिसने अल्लाह की नाफरमानी की है। उस वक्त कोई शख्स भी वहां से निकला नहीं, क्योंकि हजरत मूसा ने ऐलान किया कि जो शख्स भी, जिसने भी अल्लाह की नाफरमानी की है, वो इस मजमे से बाहर निकल। अगर वो ना निकलेगा तो फिर दूसरों के लिए भी बारिश नहीं होगी, लिहाजा बेहतर यही है कि वो शख्स बाहर निकले। अब कोई वहां से निकला भी नहीं और हजरत मूसा ने देखा कि बारिश शुरू हो गई। अब सब खुशी खुशी अपने घर को वापस आ गए। हजरत मूसा परेशान है, फिर कोई तूर पे आ गए, मालिक तूने कहा था कि एक बंदा बाहर निकलेगा मैं फिर बारिश बरसाऊंगा, लेकिन कोई बंदा बाहर नहीं निकला और बारिश बरसा दी। तो अल्लाह की आवाज आई, मूसा जब तूने ऐलान किया था उस वक्त उसने मुझसे राब्ता किया था और मुझे कहा था इन लोगों की नजर में मैं बड़ा मोहतरम हूं, इन लोगों की नजर में मेरी बड़ी इज्जत है, इन सब के सामने मुझे रुसवा न कर, और मैं वादा करता हूं कभी तुम्हारी नाफरमानी नहीं करूंगा। मूसा मैंने उसकी वो खता बख्श दी है, मैंने उसके सब गुनाह माफ कर दिए हैं। उस वक्त हजरत मूसा ने कहा, मालिक मुझे तो बताओ कि वो कौन शख्स था। उस वक्त अल्लाह की आवाज आई, मूसा कैसी बातें करते हो, जब वो गुनाहगार था मैंने तब भी तुझे उसका नाम नहीं बताया था, अब तो वो तौबा कर चुका है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने करीम रब को याद रखें और उसकी इबादत अंजाम दें और उसकी मासियत ना फरमाई ना करें। इस दर्स के साथ साथ मैं दुआ गो हूँ असगरी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान ख़वातीन ज़िला मलीर कराची वालों के लिए कि उन्होंने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया। अल्लाह ताला उनका ये प्रोग्राम अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। जितने भी उसमें ख़वारान हैं, ख़वातीन हैं, अल्लाह ताला उनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए और उन सब ख़वातीन को जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की सीरत पे और जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे वक्त के इमाम का जल्द ज़हूर करे और हमें इमाम के अदना गुलामों में से शुमार करे और हमारी ख़वातीन जितनी भी हैं उनको जनाब ज़हरा की कनीज़ होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व